ایونٹ کے لاسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں. دعوت دوں گا مسٹر سعد زبیری صاحب کو کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں گراؤنڈ بریکر سوسائٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا یہاں پر آ کے آپ سے بات کرنے کا. اور دوسری جو اپنی مجبوری میں بیان کروں, بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے جب آپ والی بھائی جیسے لوگ اور ریحان اللہ والا جیسے لوگ آپ سے پہلے بات کر کے گئے ہوں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ بات کیا کی جائے. ویری پاورفل آئی مسٹ سے. آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آپ جس ویژن کو اور ڈریم کو لے کے چل رہے ہیں ریحان, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب اس کو ہوتا ہوا بھی دیکھیں گے اور ہم سب اس کا پارٹ بھی بنیں گے. اینڈ لیٹس گیو اے ویری بگ ہینڈ مسٹر اللہ والا. مجھے جب گراؤنڈ بریکر سوسائٹی نے کہا کہ مجھے ادھر آنا ہے تو میں نے اس کو اپنے لیے بہت آنر فیل کیا. یونیورسٹی آف کراچی, آپ تمام وہاں کے اسٹوڈنٹس, ان سے بات کرنا یقیناً بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن میں مستقل یہ بات سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں گا. Am I going to give some PowerPoint presentation here? Am I going to speak extempore? کچھ چیزوں پہ بات کروں گا. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. میں بالکل یہ سوچ کے نہیں آؤں گا کہ میں کیا بات کروں گا. میں کچھ چیزیں یہاں پہ دیکھوں گا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہوگا, میں آپ سے بات کروں گا اور اس کے بعد جو ہے ہم مل کے کوئی ایک بات کریں گے اور ہم اس سیشن کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اختتام پہ لے کے جائیں گے. ایک چیز البتہ میں نے یہاں پہ آج کے سوچی تھی, جو نام تھا اس ایونٹ کا اسپیکٹیلا, کہ ہم یہاں کیوں جمع ہو رہے ہیں. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے یہاں پہ لا رہے ہیں, صبح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیکرز آ کے اپنی بات کر رہے ہیں, آپ اتنی زبردست چیزوں کو ڈیولپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو جب ہم یہاں سے جا رہے ہوں گے تو ہم کیا کر رہے ہوں گے. تو ایک کام تو ہم جاتے ہوئے کریں گے اور وہ کام یہ ہوگا کہ ہم لیڈرشپ ریزولوشن 2012 بنائیں گے. یہ لیڈرشپ ریزولوشن 2012 جو ہے یہ میں آپ کے لیے نہیں بناؤں گا, یہ لیڈرشپ ریزولوشن 2012 آپ اپنے لیے بنائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے پاس ایک کاغذ اور قلم تیار رکھیے گا اور اس میں 3-4 چیزیں ہم لکھیں گے اور انہی 3-4 چیزوں کو لے کے ہم چلنے کی کوشش کریں گے, لیکن ابھی نہیں, اس پروگرام کے آخر میں کچھ چیزیں میں بیان کرتے چلوں. اور لیڈرشپ کی یہاں پہ بات ولی بھائی نے کی اور بہت زبردست طریقے سے وہ بات کی. میں بھی ایک چھوٹی سی بات اسی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں اور 360 ڈگری لیڈرشپ کے اوپر میں آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا. کسی نے سنا ہے کبھی 360 ڈگری لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ 360 ڈگری ہوتا کیا ہے؟ ایک چیز یوں ہوتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ 360 ڈگری بنے گا تو وہ یوں گھوم کے واپس ایک جگہ پہ پہنچ جاتی ہے. لیکن جب وہ یوں چلنا شروع کرتا ہے تو اپنے اندر ہر چیز کو لپیٹنا شروع کرتا ہے. اور اس 360 ڈگری لیڈرشپ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو کسی وقت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی لیڈرشپ اسکلز کو پریکٹس کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ایز اے لیڈر پروف کرنے کے لیے آپ کو کسی وقت کی, کسی لمحے کی, کسی پوزیشن کی ضرورت نہیں. آپ جہاں موجود ہیں یقین کیجئے کہ آپ لیڈرز ہیں. ایک لفظ بار بار یہاں پہ استعمال ہو رہا تھا اور اس لفظ کو میں بھی یہاں پہ دیکھنا چاہوں گا. اس کو کہتے ہیں کہ لیڈرشپ از ایکچولی بائی چوائس. یہ لیڈرشپ جو ہے, یہ چوائس کی بات ہے. یہ چوائس کی کس طریقے سے آتی ہے اس پہ میں ذکر کرتا ہوں بھی آپ سے, لیکن میں 2-3 چیزیں آپ کو بیان کرتا چلوں. ہوپ کی بات ہو رہی تھی یہاں پہ بہت زیادہ. ایک واقعہ اگر میں آپ کو بیان کرتے چلوں, اور واقعہ اس بنیاد پہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حکمت جو ہے وہ مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے, وہ اس کو جہاں چاہے حاصل کرے اور اس کو استعمال کرے. تو یہ واقعہ ہے, شاید اس سے پہلے کچھ لوگوں نے سنا ہو. ایک کتاب ہے فرام گڈ ٹو گریٹ, کبھی پڑھی وہ کتاب, سننے کا اتفاق ہوا. اس گڈ ٹو گریٹ کے اندر ایک اسٹاک ڈیل پیراڈاکس ہے. یاد ہے کسی کو اسٹاک ڈیل پیراڈاکس کیا ہے؟ The Stockdale Paradox. یہ اسٹاکڈیل, ان کی چھوٹی سی کہانی میں آپ کو سناؤں. He was an admiral in American Air Force. اور اس کا جو پلین تھا وہ ویتنام کی وار کے اندر شاٹ ہوا اور یہ گر گیا اور پرزنر آف وار بن گیا. جب یہ پرزنر آف وار بن گیا تو پرزنر جو کیمپس ہوتے ہیں, ان کیمپس کے اندر کسی کی کوئی حق نہیں ہوتا. لیکن ایک رول ضروری ہوتا ہے کہ جو سینئر موسٹ آدمی ہوتا ہے وہ پرزنر آف وار کیمپ کا کمانڈنٹ ہو جاتا ہے.
تو یہ کمانڈنٹ رہا اور بہت عرصے کے بعد چھوٹ کے واپس گیا. تو جن صاحب نے یہ کتاب لکھی تھی فرام گڈ ٹو گریٹ, جم کولنز, یہ اس سے پاس ملنے گئے اور ملنے کے بعد انہوں نے اس سے بات کی. اور جم کولنز اب بیان کرتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, کہنے لگے کہ یہ آدمی جب چل رہا تھا, بوڑھا آدمی, تو اس کی ایک ٹانگ خراب تھی اور یہ لکڑی کا سہارا لے کر چل رہا تھا. اور میں نے اس سے پوچھا کہ ایڈمرل اسٹاک ڈیل مجھے کچھ وہاں کے حالات بتاؤ. اس نے کہا تم مجھ سے پوچھو. اس نے کہا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ ایڈمرل کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو اس پرزنرز آف وار کیمپ کو برداشت نہیں کر سکے اور اس کے اندر ہی ختم ہو گئے. اور اسٹاک ڈیل نے ایک جواب دیا اور وہ جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. اسٹاک ڈیل نے ان سے یہ کہا کہ ہاں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو میرے ساتھ تھے لیکن وہ پرزنر آف وار کیمپ کو نہیں برداشت کر سکے اینڈ دے ڈائیڈ آف. اس نے کہا تم نے سروائیو کیا, تم نے کیوں سروائیو کیا؟ اور اس نے یہ کہا کہ مجھے ہوپ نہیں تھی. میری بات آپ کو سنائی دے رہی ہے پیچھے تک؟ ہم ہوپس کی بات کر رہے تھے. ایڈمرل اسٹاک ڈیل نے کہا کہ میں نے اس لیے سروائیو کیا, I survived because I did not have any hope. کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ بات سن کے؟ Strange, very strange. جم کولنز یہ کہتا ہے کہ جب اسٹاک ڈیل نے یہ بات کی کہ I survived because I did not have any hope, تو مجھے ایسے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھنچ گئی اور مجھے ٹائم لگا اپنے آپ کو ریکلیکٹ کرنے میں کہ یہ کس قسم کی بات کر رہا ہے, بوڑھا ہو گیا, کہیں ہو سکتا ہے کچھ کھسک گیا, سنک گیا. لیکن اسٹاک ڈیل نے جب نے اپنے آپ کو کلیکٹ کیا تو اس نے جم کولنز نے اسٹاک ڈیل سے پوچھا تو تم نے کیسے سروائیو کیا؟ اس نے کہا جم کولنز بیکاز آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی ہوپ. تو اس نے کہا کہ جب تمہیں ہوپ نہیں تھی تو تم کیا تھے؟ تم تو پیسمسٹ ہو گئے نا. آپٹیمسٹ کون ہوتا ہے؟ جس کو ہوپ ہوتی ہے. پیسمسٹ کون ہوتا ہے؟ جس کو ہوپ نہیں ہوتی, جس کو کسی چیز سے کوئی امید نہیں ہوتی, مایوس آدمی ہوتا ہے. تو جم کولنز نے اس سے کہا کہ تم پیسمسٹ تھے. اس نے کہا تم سے کس نے کہا کہ میں پیسمسٹ تھا؟ اس نے کہا تم آپٹیمسٹ تھے. اس نے کہا نہیں میں آپٹیمسٹ نہیں تھا, مجھے کوئی ہوپ نہیں تھی. جم کولنز نے کہا پھر then how did you survive? And he said, Jim Collins, because I had the faith that I will prevail. Boys and girls, ladies and gentlemen, پاکستان کے اندر اس وقت اگر میں اپنی نسل کو دیکھوں, آپ مجھ سے آگے کی چیز ہیں, ہم چھوٹی چھوٹی امیدوں کے سہارے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایک گورنمنٹ آتی ہے, ہم اس کے ساتھ ہوپس رکھتے ہیں, وہ گورنمنٹ چلی جا رہی ہے, اب یہ خراب ہونا شروع ہوتی ہے, ہم ایک نئی گورنمنٹ پہ ہوپ اپنی لگانا شروع کرتے ہیں, وہ گورنمنٹ آتی ہے, وہ بھی ہمیں مایوس کرتی ہے, اور اس کے بعد ہم دوبارہ ایک نئی ہوپ بلڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم فیسز کے پیچھے ہوپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم پارٹیز کے پیچھے ہوپس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم گورنمنٹس کے پیچھے ہوپس دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم وہی لوگ ہیں جو اگر ہوپس کے سہارے زندہ رہے تو we will not be able to survive. جم کولنز نے اس سے پوچھا تم ڈیفائن کرو یہ تم کس فیتھ کی بات کرتے ہو, اور پھر اس نے بتایا. اس نے کہا 8 long years I've spent in prison. 20 times I have been tortured brutally. In result of that torture I have lost my leg. I cannot now walk in a normal manner. But I decided from day one that Stockdale, you are going to prevail. And that is what the idea behind entire thing I did was. اس نے کہا میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ اب ہمیں زندہ رہنا ہے. وہ پھر اس نے پوچھا اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ کون لوگ تھے جو ہوپس والے تھے. اس نے کہا ہوپس کیسی ہوتی ہے؟ ہوپ والے لوگ وہ تھے کہ جو جب پکڑ کے لائے گئے تو انہوں نے آپس میں بات کرنی شروع کی کہ بھائی تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ کرسمس آ رہی ہے اور ہم کس کے نمائندے ہیں؟ ہم دنیا کی ایک سپر پاور سو کال کے نمائندے ہیں, تو ہماری جو سپر پاور ہے ہمیں خالی نہیں چھوڑے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اب کرسمس آ رہی ہے, ہم کرسمس جو ہے یہ اپنے گھروں میں گزاریں گے, اور انہوں نے اپنے آپ کو انرجائز کرنا شروع کیا. وہ ایکسرسائز کرتے تھے, وہ ایک دوسرے سے امید کی باتیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو حوصلہ دلاتے تھے. پورے کیمپ کے اندر بڑی ایک ہوپ والی کیفیت پیدا ہو گئی. کیا ہوا؟ کرسمس آئی اور گزر گئی, کوئی اپنے گھر نہیں جا سکتا. وہ لوگ بیٹھ گئے کرسمس کے ساتھ. اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا, اچھا ایسٹر آ رہا ہے, ایسٹر پہ جو ہے ہم چلے جائیں گے, اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی ہوپس باندھتے رہے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی ہوپس ختم ہوتی ہیں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ مایوسی میں. اس وقت پورا پاکستان بشمول آپ کے میرے سب سے بڑی جس بیماری کا شکار ہے وہ کیا ہے؟ ہم مایوس ہیں. ہم پاکستان سے بھاگنے کی بات کرتے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ لیٹس بی اوپن. پاکستان کے گیٹس کھل جائیں اور کسی اور ملک کے گیٹس کھل جائیں اور وہ ایکسیپٹ کرے تو ہم بھاگ کے جائیں گے کہ نہیں جا رہے ہوں گے؟
That is what it is. That is what has happened to us. एडमिरल स्टॉकडेल ने डिसाइड किया था कि मैं छोटी होप्स के साथ जिंदा नहीं रहूंगा, मैं ये फेथ लेके जिंदा रहूंगा कि मुझे वापस जाना है जो भी हालात हो। फिर उसने एक सिस्टम्स डेवलप करने शुरू किए। जब लोगों का फेथ होता है ना, तो फिर वो बड़े सिस्टम्स डेवलप करते हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कब जाऊंगा, लेकिन हम जब तक यहां रहेंगे जीने की बात करते हैं। जीने की बात कैसे होगी? सनसेट के बाद, मगरिब के बाद वहां पे बोलने की पाबंदी हो जाती थी। एडमिरल स्टॉकडेल ने वहां पे एक सिस्टम डिफाइन किया। वो सिस्टम ऐसा था कि लोग, क्योंकि लकड़ी की दीवारें थी, तो लोग जो थे वो अपने आप को इस तरीके से बात करते थे और दूसरी तरफ से जवाब आता था, and it has a meaning in it. The entire camp management was unable to identify what they are communicating, what they are talking about, but they were communicating, and it was the soul behind it that was faith. उसने अपने तमाम ऑफिसर से कहा कि हम प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप के अंदर हैं, हम पे तशद्दुद होगा, हम यहाँ पे पार्टी में नहीं आए हुए हैं, हम ग्राउंड ब्रेकर्स के सेमिनार में नहीं आए हुए हैं, वी आर एक्चुअली एट अ प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप, हमारे ऊपर तशद्दुद होगा तो अब क्या किया जाए? लड़ तो नहीं सकते, फिर क्या होगा? बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त कैसे करना होगा? तुम्हारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसके पॉकेट्स बना लो, और जब पहली मर्तबा तुम पर इतना तशद्दुद हो कि तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होने लगे, तो पहली पॉकेट से निकाल के जो भी इंफॉर्मेशन है उनको दे दो और प्रायोरिटाइज कर लो। जो सबसे कम इंपॉर्टेंस की चीज है वो सबसे ऊपर रख दो। जब वो तुम्हें छोड़ देंगे तुम्हें सर्वाइव करने का मौका मिलेगा। जब तुम सर्वाइव करोगे तो तुम अपने आप को दोबारा रिफॉर्म करोगे, रीशेप करोगे। जब तुम रीशेप करोगे तो तुम जिंदा रहने की बात करोगे। 8 साल उसने सर्वाइव किया। 8 साल के बाद जब वो वापस आया तो यूएस आर्मी ने उसको रीइंस्टेट किया। तो मेरा पहला मैसेज जो सुबह से बैठ के आप सुन रहे हैं, फॉर गॉड सेक होप से बाहर आ जाइए। अगर हमें पाकिस्तान के अंदर जिंदा रहना है, पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव करना है, तो वी नीड टू हैव फेथ दैट पाकिस्तान विल प्रिवेल, एंड पाकिस्तान विल इंशाअल्लाह ताला प्रिवेल 100%, बिकॉज आई हैव द फेथ एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव दिस फेथ अगेन इंशाअल्लाह। सेकंड, हालात क्या होते हैं? यूएस की बात करते हैं ना, टेक्नोलॉजी बहुत आगे, मेंटली बहुत आगे, साइकोलॉजिकली बहुत आगे। एक वॉर हुई कोरिया की, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, ऐसे ही जैसे पाकिस्तान इंडिया, एक वॉर हुई, इसमें अमेरिकन साउथ कोरिया को सपोर्ट करते हैं और चाइनीज जो है वो नॉर्थ कोरियंस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, हमेशा से कर रहे हैं। ये वॉर हुई, इसके अंदर जो प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप था उसके अंदर भी अमेरिकन थे, और उसके अंदर डिटेल के साथ ये बात आई कि उस प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप के निकाले जाने से आने वाले कैदियों में सुसाइड रेट सबसे ज्यादा था। सबसे ज्यादा सुसाइड उन कैदियों ने की जो उस प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप के अंदर रहे, जो कि 1960s में किसी वक्त नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के दरमियान वॉर हुई थी। उसको बाकायदा एनालाइज किया गया, और उसको एनालाइज किया गया तो बड़ी अमेजिंग चीजें सामने आई। पता चला कि 2-3 साल जो लोग वहां पर रहे, उनका तरीकाकार ये रहा कि उनके पास जो खत आता था उनके घर वालों की तरफ से, उस खत के अंदर ये लिखा होता था कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए तुमको, ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है जो तुम दे रहे हो, तुम बेहतर है तुम सुसाइड कर लो। ये कोई तरीका है? तुम लड़ते हुए मरने के बजाय प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप के अंदर चले गए। उनकी बेगमात ने, उनके बच्चों ने, उनके दोस्तों ने, उनके पेरेंट्स ने उनको ऐसे खत भेजने शुरू किए। ये खत क्या उनके पेरेंट्स भेज रहे थे? नहीं, वो तो कुछ और खत भेजा करते थे। एक बाकायदा सेल था जो एक साइकोलॉजिकल वॉर लड़ रहा था, वो उन खतों को ट्रांसफॉर्म करता था। वो मैसेजेस उन अमेरिकन सोल्जर्स को जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे उनको ये मैसेजेस देते थे कि उनके घर वाले, उनके दोस्त, उनका नेशन जो है वो उनसे शदीद नाराज है, मायूस है, उनका कोई मकाम अब बाकी नहीं बचा है। तो नतीजा क्या हुआ कि 1 से 1.5 साल के अंदर उनका हाल ये हो गया कि उन्हें कहा जाता था कि अब तुम कॉल करना चाहो अपने घर तो कॉल कर लो, तो वो कॉल नहीं करते थे। लोगों ने उस प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप के अंदर सुसाइड्स की, और जब छूटे, आजाद हुए, उसके बाद भी सुसाइड्स की। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मैं पाकिस्तान का जायजा लेता हूं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को भी एक ऐसा ही प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप बना दिया गया है। मैं जब आपसे बात करता हूं तो मैं आपसे एक मायूसी की बात करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि मुझे नई कौन सी करप्शन पता चली, आप उस पर एक तहक़ा लगाते हैं और उसके बाद आप मुझे एक और करप्शन के बारे में बताते हैं, और हम सब मिलकर बैठते हैं और मायूसी की बातें करते हैं और मायूसी की बातें करके चले जाते हैं, और आहिस्ता 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 हम उन्हीं कैदियों की शक्ल इख्तियार करते चले जा रहे हैं। अगर हमारा पाकिस्तान से कोई कमिटमेंट है तो हमें इस बात को रियलाइज करना होगा कि पाकिस्तान अपनी एग्जिस्टिंग की तारीख की बदतरीन साइकोलॉजिकल वॉर से गुजर रहा है इस वक्त। इस बात को बहुत समझने की जरूरत है। और इस वक्त अगर आपको कोई चीज,
اسے باہر نکال سکتی ہے تو وہ آپ کا فیتھ ہے، چھوٹی چھوٹی ہوپس نہیں ہیں. اس بات کو ریئلائز کریں اور میری بات کو ذرا گزار کے دیکھیں. ہمارا میڈیا ہمیں کیا دکھا رہا ہے، ہمارے اخبارات ہمیں کیا دکھا رہے ہوتے ہیں، اور سب چھوڑیں. جب میں اور آپ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی اپنے آپ کو یقین کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم یقین کس چیز پہ کریں، اس لیے کہ ہمیں یقین کرنے کے متعلق چھوڑا ہی نہیں گیا، اس لائق ہی نہیں چھوڑا گیا. میرا آپ کو دوسرا میسج ہے کہ میں نے آپ کو فیتھ کا میسج دیا. فیتھ کس چیز کے اوپر؟ دو چیزوں کے اوپر. پہلی بات، جس ذات نے ہمیں بنایا ہے اس کے اوپر فیتھ. ہمارے اور اس کے درمیان بے تحاشا چیزیں آ چکی ہیں. اور دوسری بات، اپنی ذات کے اوپر فیتھ. ذات کے اوپر فیتھ کیا ہے؟ ذات کے اوپر فیتھ یہ ہے کہ آپ کو یہ بات پتا ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ. اگر آپ کو یہ بات نہیں پتا ہوگی تو آپ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے، اور جب آپ ٹامک ٹوئیاں ماریں گے اور کلیئر آپ کے سامنے کوئی پیسج نہیں ہوگا تو یو ول نیور بی ایبل ٹو گیٹ اینی ویئر. یہی کام آج ہم کرنے جائیں گے یہاں پہ اس پروگرام کے آخر کے اندر. اور اگر یہ فیتھ ہم نے نہیں ڈیولپ کیا تو ہمارے پاس کوئی اور چیز نہیں ہوگی جو ہمیں یہاں سے بچا کے لے کے جا سکے. اس ساری چیزوں کی تیسری چیز کی طرف میں آتا ہوں. لیڈرشپ کوالٹیز بہت زیادہ ہم نے دیکھی اور لیڈرشپ پہ بات ہوئی جو میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا 360 ڈگری لیڈرشپ. اور شاید آپ نے ولی بھائی کی اس میں دیکھا ہو، لیڈرشپ از اے چوائس. آپ نے کہا لیڈرشپ از ناٹ دس پلیس ویئر یو سٹنگ، لیڈرشپ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا پلیس ویئر یو ہیو ٹو بی اور ان اینی فیس آف ٹائم. آج سے 10 سال کے بعد آپ کہاں پہنچتے ہیں، کسی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ لیڈر نہیں بنیں گے. لیڈر آپ اس وقت بنیں گے جب آپ کچھ چیزیں کریں گے اور وہ چیزیں آپ سوچ سمجھ کے کریں گے. میری لیڈرشپ فلسفی 3 چیزوں پہ مشتمل ہے. پہلی چیز، بلکہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ لیڈر کی کسی بھی 3 لیڈر کی 1 منٹ میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو لیڈر سوچ لیجئے جس کو آپ لیڈر سمجھتے ہیں. اس کی 3 کوالٹیز مجھے بتا دیجیے گا. کچھ لوگوں سے میں پوچھ لوں گا کہ کیا 3 کوالٹیز ہونی چاہیے لیڈر کے اندر، تو اس کے بعد پھر ہم اس بات کو آگے لے کے کریں گے. You've got like 30 seconds. لیڈر کو سوچئے اور سوچئے اس کی کون سی 3 کوالٹیز ہیں جس کی بنیاد پہ آپ اس کو لیڈر سمجھتے ہیں. کسی بھی سطح کا لیڈر ہونا چاہیے. 30 seconds you have. آگے ہی لیڈر ذہن میں آ گیا. کوالٹیز، ٹالرنس، ایک ذات جس کا نام لیتا ہوں، امام شامل. نام سنا امام شامل کا؟ امام شامل واز اے چیچن لیڈر. یہ جو چیچن آج رشیا سے لڑ رہا ہے، آج سے بہت زمانے کی بات پہلے کی ہے جب رشیا سپر پاور ہوا کرتا تھا. رشیا کا بادشاہ کو زار کہا کرتے تھے. اس زمانے میں چیچنیا ایک مسلمان ریاست تھی اور امام شامل اس کے لیڈر تھے. زار نے آ کے اس جو پوری جگہ تھی اس کو محاصرہ کر لیا اور 40 ایئرز تک وہ محاصرہ جاری رہا. محاصرہ سمجھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے؟ محاصرہ یہ ہوگا کہ کوئی کسی درخت کا پتا بھی اندر نہیں جائے گا. جو کچھ اندر ہے وہ اندر رہے گا، جو باہر ہے وہ باہر رہے گا. 40 ایئرز، ایک پوری نسل. امام شامل نے سرنڈر نہیں کیا، مسلمان چیچن لیڈر. اور اس کے بعد زار سے نیگوسیشن کر کے وہ بات چیت ختم ہوئی. یہ امام شامل جو تھے یہ اپنے کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اسی طریقے سے لوگوں سے پوچھا کہ امام کس کو ہونا چاہیے، لیڈر کس کو ہونا چاہیے، اور لوگوں نے بہت سارے جواب دیے. کسی نے کہا جو سب سے زیادہ نالجبل ہو اس کو لیڈر ہونا چاہیے بیکاز اس کو علم ہوتا ہے. کسی نے کہا جو سب سے زیادہ دیکھنے میں لمبا چوڑا ہو، اونچا، اس کو لے کے لوگوں کو حوصلہ آتا ہے، اس کو لیڈر ہونا چاہیے. کچھ اور لوگوں نے کچھ اور بات کی اور اس کے بعد امام شامل نے اپنی بات کی. اور امام شامل نے کہا کہ میرے خیال میں لیڈر اس کو ہونا چاہیے اور میں اس فلسفی کو فالو کرتا ہوں. امام شامل نے کہا لیڈر اس کو ہونا چاہیے جس کے اندر کریج ہو. جس کے اندر کیا ہو؟ کریج. کریج کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ جرات. جرات کیا ہوتی ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر خوف نہیں آتا. یہ جرات ہوتی ہے نا. جرات یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر خوف نہ آئے کبھی. یہ جرات ہے. یہ جرات نہیں ہے. ہم انسان ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، ہم تھکتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں ڈر بھی لگتا ہے. دوسرا میسج جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ یہ کہ کریج یہ نہیں ہے دوستوں کہ آپ کے دل میں کبھی خوف نہیں آئے.
جب آپ کسی ایسی جگہ پہنچیں گے جہاں پہ آپ کو صحیح اور غلط کے درمیان آپ پہنچیں گے تو آپ کے دل کے اندر خوف آئے گا. جرأت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے دل میں آنے والا جو خوف ہو آپ اس کو قابو پا کے صحیح فیصلہ کر سکیں. دس از واٹ دا کریج از. ورنہ تو ہم سب باہر ہو گئے. امام شامل نے کہا کہ تم میں اس کو امام ہونا چاہیے جس کے اندر کریج ہو. اور لوگوں نے ان سے پوچھا کیوں؟ تو امام شامل نے وہ جواب دیا, اور وہ جواب یہ تھا کہ تمہارا امام وہ ہوتا ہے جس کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. If you don't have courage, you will never be able to decide. تو this is the again message to you کہ اگر ہم نے اپنے دلوں میں آنے والے خوف پہ قابو نہیں پایا تو ایسے 50 سیمینار گزار لیجئے, ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. سنیں گے, بار بار سنیں گے, دوبارہ سنیں گے, یاد ہو جائے گا, لیکن جب کرنے کا کام آئے گا تو ہمارے اندر ہمت نہیں ہوگی کہ ہم اپنے اندر آنے والے خوف کو قابو پا کے صحیح بات کر سکیں. تو ہمیں کریج چاہیے, اور کریج ہر سطح پر چاہیے. اس میں لیڈرشپ کا جو 360 ڈگری کا ماڈل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جس جگہ موجود ہیں, اپنی کلاس میں, اپنی گلی میں, اپنے محلے میں, اپنی ٹیم میں, اپنے گروپ میں, آپ کو لیڈرشپ اسکلز کو پریکٹس کرنا ہوگا. اور وہ لیڈرشپ اسکلز کریج, نالج اور کمیونیکیشن. جو بات آپ سمجھتے ہیں اس کو آپ لکھ کے, کہہ کے, جیسے بھی ہو آگے تک پہنچا سکیں, ابلاغ کر سکیں. آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی حوصلہ ہونا چاہیے, اور لمبی ایک اننگ کھیلنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ دیر تک وہاں پہ کھڑے ہو کے علم حاصل کریں. اور کریج یہ ہونی چاہیے کہ جب صحیح اور غلط میں ڈیسائیڈ کرنے کا فیصلہ ہے تو آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو فرسٹ اینڈ فارموسٹ میسج از وی ہیو ٹو ہیو دا فیتھ ٹو چینج دی ڈیسٹنی آف آور نیشن. اگر آپ یہاں سے فیتھ نہیں لے کے جائیں گے تو آپ کچھ نہیں لے کے جائیں گے. لیڈرشپ کے 50 چیزوں کو سیکھ لیجیے, کچھ نہیں آئے گا آپ کو. دوسری چیز, اگر آپ نے اپنے دل میں آنے والے خوف پہ قابو پانا نہیں سیکھا تو آپ کہیں بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکیں گے. اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے تو آپ کے آنے والی نسل بھی یہاں بیٹھی ہوگی اور پاکستان اس سے زیادہ برباد حالات کے اندر چلا گیا ہوگا. اور تیسری چیز جو یہ ہوگی وہ یہ کہ آپ علم حاصل کرنے کے ہر مرحلے پہ, ہر جگہ پر اپنے آپ کو موجود رکھیے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کیجیے. یہ 3 چیزیں ہیں, ان پر اگر آپ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ اپنی جگہ پر لیڈر موجود ہوں گے. آپ ایک لیڈر کی طریقے سے دیکھے جا رہے ہوں گے اور فالو کیے جا رہے ہوں گے. ورنہ آپ کو بزدل لوگوں کو کوئی فالو نہیں کرتا, انڈیسائسو لوگوں کو کوئی فالو نہیں کرتا. اور جو میرا خیال ہے, میں سمجھتا ہوں شاید ایسا ہو جائے قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ کبھی بھی کوئی تبدیلی لے کر نہیں آ سکتے. تو دس از مائی میسج ٹو آل آف یو. اور ان ساری چیزوں کو انکیپسولیٹ کرتے ہوئے اور آج سارے دن کو دیکھتے ہوئے اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کاغذ اور قلم نکال لیجئے اور 3 چیزیں اپنے پاس لکھ لیجئے. پہلا سوال, یہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں اور آپ خود ہی اس کا جواب دیں گے. آج سارا دن یہاں گزارنے کے بعد جب آپ باہر نکل رہے ہوں گے تو وہ کون سی ایک چیز ہے جس کو آپ اپنی زندگی سے خارج کریں گے, رد کریں گے, نکالیں گے, اور آج کے بعد سے آپ وہ کام نہیں کریں گے. One thing which you have learned, may it be from the entrepreneurship, may it be from the leadership, may it be from something from Rehan Allahwala's presentation, may it be something else. One thing, and that is going to be the part 1 of your leadership resolution. One thing, جو لکھ لے وہ اپنا ہاتھ اٹھا لے, مجھ سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. One thing which you are going to take out of your life from today, right now, آپ ڈیسائیڈ کر کے نکلیں گے. اور یہ کمٹمنٹ میرے ساتھ نہیں کرنا ہے, یہ کمٹمنٹ اپنے ساتھ کیجئے. میری اور آپ کی پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی. One thing which you are going to take with you from here, that I am not going to do that again. One, good. Number 2, اس کا ریورس, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ آج سے, جو کچھ آپ نے صبح سے لے کے شام تک سنا ہے, اس کو پریکٹس کرنا شروع کریں گے. One last thing, ایک چیز جو آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے, جو آپ آج سے کرنا شروع کر دیں گے. ہو سکتا ہے آپ آج اور کل اس کو بہت اچھا نہ کر سکیں, لیکن اگر آپ اس کو ریپیٹیڈلی کرتے رہے اور کانشیسلی کرتے رہے تو you will be able to be master of it, and that's going to help you a lot. ہو گئی ہے. تیسری چیز, یہ جو پاکستان ہے جہاں آج جس نے ہمیں یہ جگہ دی ہوئی ہے, یہ ایئر کنڈیشن آڈیٹوریم ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سسٹم ہے, سب کچھ جس کے متعلق ہم ہمیشہ نیگیٹو بات کرتے ہیں. کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہم آج سے بغیر کسی ریٹرن کی امید کے پاکستان کو دینا شروع کریں گے؟ کیا کنٹریبیوٹ کریں گے؟
किसी को पढ़ाएंगे, किसी को पढ़ाएंगे, किसी की मदद करेंगे, अपने इलाके को साफ रखेंगे? आई डोंट नो। आपकी स्किल्स, आपके एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ, आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में से कोई एक चीज जिसको आप लेकर चलेंगे, और इसको हम कहते हैं नंबर 1, कंट्रीब्यूट एंड डिस्ट्रीब्यूट। अल्लाह ताला ने कुछ रूल बनाए हैं, आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ ग्रेविटी का रूल है। कोई और रूल भी सुनते जाइए मुझसे यहाँ पे, और वो रूल ये है कि आप अपनी स्किल्स में से, आप अपने टाइम में से, आप अपने पैसों में से जो चीज अल्लाह ताला को देते हैं वो अल्लाह ताला आपको बरकत के साथ रिटर्न करता है। और बरकत 2 लेग चीज होती है, 2 लेग्स होते हैं बरकत के, एक यहां दुनिया में आपको रिटर्न होती है और एक दुनिया के बाद आपको रिटर्न की जा रही होती है। मुझे नहीं पता आप लोग क्या कंट्रीब्यूट करने का डिसीजन यहां से करके जाएंगे, मगर अगर आपने वो कंट्रीब्यूट करने का डिसीजन आज कर लिया और उस पर कंट्रीब्यूशन का अमल शुरू कर दिया, तो जो चीज आपने डिसाइड की है कंट्रीब्यूट करने की, मुझसे लिख के लेके जाइए। 5 साल के बाद आपके पास उसका एक बहुत बड़ा स्टोरेज होगा, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो कोई और चीज हो, चाहे नॉलेज हो। तो ये 3 चीजें, ये हमारी लीडरशिप रेजोल्यूशन 2012 है। अगर आपने अपने पास लिख ली हैं तो इसको अपने पास रखिएगा। नंबर 1, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस अगेन फ्रॉम डे, आई एम गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ कॉन्शियसली फ्रॉम डूइंग समथिंग। नंबर 2, दिस इज व्हाट आई हैव डिसाइडेड टू डू। ये कोई एक स्किल है जो मैं डेवलप करूंगा, पढ़ना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं, अपने आप को फिजिकली फिट करूंगा, जो भी काम करना चाहता हूं। और तीसरी चीज ये कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं। और ये सारी बातें करने के बाद अगर ये रेजोल्यूशन आपको याद रहती है और 5 साल के बाद आप पलट के आते हैं और आप ये काम कर रहे होंगे, तो आप यकीन कीजिए कि आपको महसूस होगा कि इस सेमिनार से आप कोई चीज अपने साथ लेकर गए थे। आखिरी बात, और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, टाइम भी खासा हो गया। फर्स्ट ब्लैक विंबलडन चैंपियन, किसी को उसका नाम याद है? स्लाइड जरा इसको ऑन कर देंगे कोई यहाँ पे, मल्टीमीडिया स्लाइड जी। पहला ब्लैक विंबलडन चैंपियन 1960s के अंदर। अच्छा, मैं बताता हूं, ये जो ब्लैक्स थे, कभी जाके इंटरनेट के ऊपर जो है आई हैव अ ड्रीम नामी एक स्पीच है, वो सुनिए, मार्टिन लूथर किंग की स्पीच है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। और उसने जो बातें की वो आपके दिल पे ऐसी लग रही होती हैं कि आपको लग रहा होता है कि कोई आपके दिल को छेद रहा है। ये ब्लैक्स की हालात थे 1960s के अंदर और 70s के अंदर। और इनमें से एक बच्चा उठता है और वो बच्चा जो है वो राइज होता है, टेनिस खेलना शुरू करता है, शायद बॉल प्लेकर से उसने खेलना शुरू होगा, और वो पहला ब्लैक विंबलडन चैंपियन बन जाता है 1975 में गालिबन, या 1970s में। और दुनिया उसको आर्थर एश के नाम से पहचानती है। किस नाम से? आर्थर एश। ये आर्थर एश जो था, इसने बहुत ज्यादा, ये पहला अमेरिकन ब्लैक विंबलडन चैंपियन बना। और टेनिस एक ऐसा खेल है जिसके अंदर पैसा बरस रहा होता है, बेतहाशा पैसे इसने कमाए। जब ये बहुत सारे पैसे इसने कमा लिए, लास्ट स्लाइड पे जाइए, लास्ट स्लाइड। तो जब ये बहुत सारे पैसे इसने कमा लिए, तो ये पैसे कमाने के बाद अचानक एक दिन पता चला कि आर्थर एश को कैंसर हो गया। और उसके बाद आर्थर, शायद आप लोगों ने ये सुना हो, आर्थर, उस जमाने में ईमेल्स तो थी नहीं, मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, खत लिखा करते थे लोग अपने जो आइकॉन्स हुआ करते थे उनको। तो आर्थर एश को एक खत आया, उसमें लिखा गया कि आर्थर एश, और ये आर्थर एश ने क्या किया, बहुत पैसा कमाया, तो इसने अपनी कम्युनिटी पे बहुत खर्च किया। इसने जो है वो स्कूल्स के लिए, इसने अपने इलाकों की ओवरऑल अपलिफ्ट के लिए, हेल्थ के लिए, ब्लैक अमेरिकन के लिए बहुत पैसा खर्च किया। तो लोग इसको बिल्कुल पूछते थे, इसको कैंसर हो गया, इसको कैंसर हुआ। तो इसको खत आया इसके एक परस्तार की तरफ से, उसने कहा कि आर्थर एश, डिड यू एवर आस्क गॉड व्हाई ही हैज सिलेक्टेड यू फॉर कैंसर? और आर्थर एश ने उसका एक जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? आर्थर एश ने कहा कि when I became the first black American Wimbledon champion, that is something which I have never dreamed of. When I became the champion, I never asked God, why me? When I became that, I earned so much money which even my forefathers can never dreamed of. And when I was earning that, I did not ask God, why me? I became so popular that people were dying just to have just a glimpse of me. And I never thought of it, never dreamed of it. And when I became it, and when I become that, I never asked God, why me? And if, when I got this cancer, I don't feel the courage to go back to God and ask, why me?
सो मेरे और आपके लिए इसके अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म का मैसेज है, और वो मैसेज ये है दोस्तों कि अल्लाह ताला से शिकवा, ये शिकायत या अपने हालात पे रोने के बजाय अगर मैं और आप अपने आप को देखें कि क्या पैकेज अल्लाह मियां ने हमें बनाया है और जिस जगह पे अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है उसके अंदर क्या कुछ मौजूद है, तो हमें कभी एक दूसरे से शिकवा करने की या नेगेटिव बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आर्थर एश जो है, इसकी जो आखिरी एक स्लाइड है, ये मैं आपको दिखाता हूं, इसके मैसेज के साथ ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अगर निकला है तो इसने कहा ट्रू हीरोइज्म की बात की, जो लीडरशिप की बात हो रही है, इज वेरी अनड्रामेटिक एंड वेरी सोबर। ट्रू हीरोइज्म इज वेरी अनड्रामेटिक एंड वेरी सोबर। It is not the will to surpass all others at whatever the cost, but it is the will to help others at whatever the cost. Ladies and gentlemen, this is what the message is. If you want to become a leader, if you want to become an entrepreneur, your idea, your concept, your theory, your philosophy should be that how you can contribute to people of Pakistan and all people who are around you. Thank you very much for bearing me for such a long time.